آپ کو یہ بتائیں کہ عارف حبیب کنزورشیم کی جانب سے 115 ارب کی بولی لگائی گئی ہے، لکی سیمنٹ کنزورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی، جبکہ ایئر بلو کنزورشیم کی جانب سے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے۔ چیئرمین نجکاری کمیشن نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پی آئی اے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو۔ حکومت کا مقصد ادارے کو بیچنا نہیں، پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری کو مزید فروغ ملے گا۔ اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری بولی کا دوسرا مرحلہ۔ چیئرمین نجکاری کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے وہ اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پی آئی اے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو، جبکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ لکی سیمنٹ کنزورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی لگائی گئی ہے۔ ایئر بلو کنزورشیم کی جانب سے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ عارف حبیب کنزورشیم نے 115 ارب کی بولی لگائی ہے۔ چیئرمین نجکاری کمیشن کا اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی آئی اے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو۔ حکومت کا مقصد ادارے کو بیچنا نہیں، پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، جبکہ پی آئی اے کے نجکاری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری بولی کا دوسرا مرحلہ اس وقت جاری ہے۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، طاہر شرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طاہر، بتائیے گا سب سے زیادہ بولی کس گروپ کی جانب سے لگائی گئی ہے؟ جی، سب سے زیادہ جو بولی ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی ہے، لکی سیمنٹ کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے اور ایئر بلو 26 ارب 10 کروڑ روپے کی بولی لگائی گئی ہے۔ تین جو پری کوالیفائڈ بیڈرز تھے ان کی جانب سے آج بولیاں جمع کروائی گئی تھیں، جو اب کھولی جا چکی ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو ریفرنس قیمت کا اعلان کیا گیا ہے وہ 100 ارب روپے ہے، یعنی جو لکی سیمنٹ ہے اور عارف حبیب ہے انہوں نے ریفرنس قیمت سے بھی زیادہ بولی لگائی ہے۔ اب آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، کیونکہ طریقہ کار کے مطابق یہ ہے کہ جو زیادہ بولیاں اگر ریفرنس قیمت سے ہوں تو کھلی نیلامی ہوگی، اور اگر بولیاں ریفرنس قیمت سے کم ہوئی تو زیادہ بولی لگانے والے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اب جو بولی ہیں وہ ریفرنس قیمت سے زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے کھلی نیلامی ہوگی اور اس کے بعد اس کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ جو حکومتی ریفرنس قیمت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، جو بولی دہندگان تھے تین، ان کی جانب سے جو بولی جمع کرائی گئی تھی وہ بھی قیمتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس حوالے سے آدھے گھنٹے کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا جس میں ایک اوپن بیڈنگ ہوگی، اوپن نیلامی ہوگی۔ جو عارف حبیب کنسورشیم ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، سٹی سکولز پرائیویٹ لمیٹڈ اور لیک سٹی ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں، جبکہ جو لکی سیمنٹ لمیٹڈ ہے اس میں ہب پاور ہولڈنگز لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور میٹرو وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں، جبکہ تیسرا کنسورشیم ایئر بلو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ جب حکومت نے گزشتہ سال اکتوبر میں جو پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کھولی تھی تو اس وقت ایئر بلو سٹی تھی ان کی جانب سے 10 ارب روپے کی بولی جمع کروائی گئی تھی، جبکہ حکومت کی جو ریفرنس قیمت تھی وہ 85 ارب روپے تھی، یعنی جو بولی دہندہ تھی اس کی جو قیمت تھی وہ 75 ارب روپے کم تھی ریفرنس قیمت سے۔ اور اس بار یہ ہوا ہے کہ ایک تو بولی دہندگان زیادہ ہوئے، 3 ہوئے، اور جو ریفرنس قیمت ہے حکومت کی وہ کم رہی، اور 2 بولی دہندگان کی جو بولی ہے اس کی قیمت زیادہ رہی ہے۔ تو حکومت کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ جو حکومت جس ریفرنس قیمت پر پی آئی اے کی نجکاری کرنا چاہ رہی ہے اس سے بھی زیادہ قیمت وفاقی حکومت کو موصول ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے آج نجکاری کمیشن بورڈ کا اہم اجلاس ہوا جس میں ریفرنس قیمت کی سفارش تیار کی گئی، جو کابینہ کمیٹی برائے نجکاری میں پیش کی گئی۔ کابینہ نجکاری کمیٹی نے ریفرنس قیمت کی منظوری دی، جس کے بعد آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، جس میں جو ریفرنس قیمت ہے 100 ارب روپے کی وہ منظور کی گئی، اور اس کے بعد اب حکومت کی جانب سے ریفرنس قیمت کا اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ جو بولی دہندگان ہیں ان کی جانب سے بھی جو قیمتیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہے۔ بولی دہندگان کو 75% حصص کے حوالے سے جو ہے نا فیصلہ ہوگا، جبکہ جو باقی ماندہ 25% حصص کی خریداری کے لیے 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بولی دہندگان نے جو 75% حصص کی ادائیگی کے لیے جو 1 سال میں کرنے کی درخواست کی تھی، حکومت نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کامیابی بولی دہندگان 90 دن کے اندر بولی کی رقم کا 2/3 جمع کرائے گا، جبکہ باقی 1/3 1 سال کے اندر ادا کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے پی آئی اے کی بحالی سے مجموعی قومی پیداوار اور مجموعی جو معیشت ہے اس پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جو 75% حصص ہے
اس میں سے جو باقی ماندہ 25% حصص ہیں وہ بھی وفاق حکومت جو کامیاب بولی دہندہ ہے اس کو یہ اختیار دے گا، اگر وہ خریدنا چاہے گا تو باقی 25% حصص ہیں وہ بھی خرید سکے گا، بصورت دیگر اس کو حکومت اپنے پاس رکھے گی، اور 75% حصص میں سے جو 92.5% ہے وہ پی آئی اے پر دوبارہ اس کی انویسٹمنٹ ہوگی، وہ پی آئی اے کے پاس قومی خزانے میں وہ رقم نہیں آئے گی، صرف 7.5% جو رقم ہوگی وہ قومی خزانے کو آئے گی، باقی تمام پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس عمل پر وہ خرچ کی جائے گی۔